اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویور، سنڈے مدرسہ میں آپ کا استقبال کرتی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ نے بہت اچھے سے قرآن مجید کو گھر بیٹھ کے پڑھا ہوگا اور اپنے بچوں کو بھی پڑھایا ہوگا۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم سورہ بقرہ پڑھ رہے ہیں اور سورہ بقرہ کی اب تک 16 آیت کمپلیٹ ہو گئی۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میم زبر ما، فا زبر سا، مسا لام پیش لو، مسلو، ہا میم پیش ہم، مسلوہم، کیف زبر کا، میم زبر ما، کما، سا زبر سا، کمسا، لام لام زیر لل، کمثلل، لام زبر لا، زال سین زیر زس، لزس، تا واو زبر تو، قوف زبر کا، تو کا، دال زبر دا، تو کا دا، نون الف زبر نا، رو الف دو زبر رن، نارن۔ یہ جیم جو آیا ہوا ہے اس کا یہ ہے کہ اگر رکیں گے تو بہتر نہیں ہے، نہ رکے زیادہ بہتر ہے، تو ہم ادھر کنٹینیو کریں گے۔ نارن، فا زبر فا، لام میم زبر لم، فلم، میم الف مد زبر ما، فلما، الف زبر آ، زواد الف مد زبر زو، ازو، حمزہ تا زبر ات، اضاءت، میم الف زبر ما، ہا واو زبر حو، ما حو، لام زبر لا، ہا الٹا پیش ہو، ما حولہو، دال زبر زا، ہا زبر ہا، زہ، با لام زبر بل، زہبل، لام کھڑا زبر لا، زہب اللہ، ہا پیش ہو، زہب اللہ، با زیر بی، نون واپش نو، بی نو، رو زیر ری، بنوری، ہا میم زیر ہم، بنورہم، واو زبر وا، تا زبر تا، وتا، رو زبر رو، وترو، کیف زبر کا، ہا میم پیش ہم، وترکہم، فا یا زیر فی، زو پیش زو، لام پیش لو، زلو، میم کڑا زبر ما، ظلوما، تا لام دو زیر تل، ظلومات تل، لام الف زبر لا، یا با پیش یوب، سو زیر سی، یوب سی، رو و پیش رو، یوب سی رو، نون زبر نا، یوب سی رو نا، مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، توقد نارا فلما اضاءت ما حولہ ذہب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون۔ صاد میم پیش سم، میم میم دو پیش مم، سمم، یہاں پہ میم اکفا بھی آیا ہے اور میم اقلاب یعنی اقلاب کا قانون آ گیا ہے۔ سمم، با کیف پیش بک، میم دو پیش من، بک من، یہاں پہ اظہار کا قانون آ گیا ہے۔ عین میم پیش یا دو پیش یون، یون، فا زبر فا، ہا میم پیش ہم، فہم، لام الف زبر لا، یا رو زبر یر، جیم زیر جی، یرجی، عین واپش او، یرجئو، نون زبر نا، یرجئونا، سمم بکمن عمیٌ فہم لا یرجئون۔ اس سورے کی جو 19 آیت ہے، الف واو زبر او، کیف زبر کا، صاد یا زبر سوئی، کا سوئی، یا زیر ی، کا سوئی ی، با میم دو زیر بم، کا سوئی ای بم، میم زیر می، نون سین زبر نس، می نس، سین زبر سا، مینس سا، میم الف مد زبر ما، مینس سما، حمزہ زیر ای، مینس سمائی، فا یا زیر فی،
ہا زیر ہی فی ہی زو پیش زو لام پیش لو زلو میم کھڑا زبر ما ظلوما تا واو دو پیش تم ظلوماتم واو زبر وا رو عین زبر را و را دال واو دو پیش دم و را دم واو زبر وا با رو زبر بر و بر قوف دو پیش کن و بر کن یا جیم زبر یج عین زبر آ یج آ لام وا پیش لو یج الو نون زبر نا یج الونا الف زبر آ صاد الف زبر سو اسو با زیر بی اسو بی عین زبر آ اسو بی آ ہا میم پیش ہم اسو بی اہم فا یا مزیر فی الف کھڑا زبر آ زال الف زبر دا آذا نون زیر نی ہا میم زیر ہم آذانہم میم زیر می نون سوا زبر نس می نس سوا زبر سو واو الف زبر وا سوا عین زیر ای سوا ای قوف زیر کی سوا ای کی ہا زبر ہا دال زبر زا حزا رو لام زبر رل حزرل میم واو زبر مو تا زیر تی موتی وقف مطلق ہے تو موت واو لام زبر ول لام کھڑا زبر لا واللہ ہا پیش ہو واللہ میم پیش مو ہا یازے ہی مو ہی تو میم دو پیش تم موہی تم اقلاب کا قانون آ گیا ہے موہی تم با لام زیر بل کیف کھڑا زبر کا بل کا فا زیر فی بل کا فی رو یا زری بل کا فیری نون زبر نا بل کا فیرینا اسٹاپ کریں گے بل کا فیرین او کسوئی ایبم من السمائی فیہی ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین۔ اس ایپیسوڈ کی جو آخری آیت ہے جس پہ رکوع کمپلیٹ ہو رہا ہے یا زبر یا کیف الف زبر کا یکا دال لام پیش دل یکا دل با رو زبر بر قوف پیش کو بر کو یا خو زبر یخ تو زبر تا یختا فا پیش فو یختفو الف با زبر اب صاد الف زبر سوا اب سو رو زبر را ہا میم پیش ہم رہم اب سو رہم وقف مطلق آ گیا ہے کیف لام پیش کل لام زبر لا کل میم الف مد زبر ما کلما الف زبر آ زود الف مد زبر زو ازو حمزہ زبر آ ازو لام زبر لا ہا میم پیش ہم لہم میم مشدد کا قانون لہم میم زبر ما شین واو زبر شو مشو فا یا فی ہا زیر ہی فی ہی واو زبر وا الف زیر ای و ای زال الف مد زبر زا و ایزا الف زو زبر از لام زبر لا ازلا میم زبر ما ازلما عین زبر آ لام یا زبر لے علی ہا میم زیر ہم علیہم قوف الف زبر قو میم واو پیش مو قامو وقف مطلق ہے تو اسٹاپ کریں گے واو زبر وا لام واو زبر لو و لو شین الف مد زبر شا حمزہ لام زبر ال لام کھڑا زبر لا اللہ
ہا پیش ہو، اللہ، لام زبر لا، دال زبر دا، لذا ہا زبر ہا، لذا ہا، با زبر با، لذا با، با زیر بی، سین میم زبر سم، بی سم، عن زیر ای، بسم ای، ہا میم زیر ہم، بسم ایہم، واو زبر وا، الف با زبر اب، و اب، صاد الف زبر سو، و اب سو، رو زیر ری، و اب سوری، ہا میم زیر ہم، و اب سورہم، الف نون زیر ان، نون لام زبر نل، ان لام کھڑا زبر لا، ان اللہ، ہا زبر ہا، ان اللہ، عین زبر آ، لام کھڑا زبر لا، اعلی، کیف لام پیش کل، لام زیر لی، کلی، شین یا زبر شے، حمزہ دو زیر ان، شے ان، قوف زبر کو، دال یا زیر دی، قدی، رو دو پیش رن، قدیرن، یکاد البرق یخطف ابصارهم کلما اضاء لهم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا ولو شاء اللہ لذهب بسمعهم وابصارهم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ جیسے دیکھا کہ آپ نے کس طرح سے میں نے ایک ایک آیت کو پڑھا ہے، چلیے پھر سے ایک بار تمام آیتوں کو پڑھوں تاکہ اور اچھے سے اس آیت کی ادائیگی ہو سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین یکاد البرق یخطف ابصارهم کلما ضاء لهم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ جیسا دیکھا کہ آپ نے کس طرح سے میں نے ایک ایک آیت کو پڑھا ہے، اسی امید کے ساتھ کہ آپ بھی بہت اچھے سے گھر پہ سورہ بقرہ کی پریکٹس کریں گے اور اپنے بچوں کو بھی کروائیں گے۔ تو چلیے اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، بڑھتے ہیں مورل اسٹوری کی طرف۔ خدا حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم، آپ تمام کا استقبال ہے پروگرام سنڈے مدرسہ میں۔ ہر بار کی طرح اس بار بھی ہم آپ کے لیے ایک ایسی کہانی لے آئے ہیں جو آپ کو اور بھی بہتر اور اچھا بچہ بننے میں مدد کرے گی۔ یہ جو اسٹوری ہے یہ ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی زندگی سے جڑی ہوئی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام مدینہ میں ایک مسجد کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے پاس ان کے چند صحابی بھی موجود تھے۔ تب وہاں پہ ایک شخص آیا اور اس نے اپنی مشکل کو بیان کیا۔ بس اس نے مشکل کو اپنی بیان کیا، امام سے کہا کہ آپ میرے حق میں دعا کریں، اور وہ وہاں سے چلا گیا۔
اب جیسے ہی وہ اٹھ کے جانے لگا تو امام نے اپنے ایک صحابی صفوان سے کہا کہ تم اس کے پیچھے جاؤ اور اس کی مدد کرو، اس کی مشکل کو حل کرنے کی کوشش کرو۔ یہ سن کر ان کا جو صحابی تھا صفوان، وہ کافی تیزی سے وہاں سے چلا گیا اور کچھ دیر کے بعد لوٹ کر آیا۔ جب وہ لوٹ کر آیا تو ہمارے چھٹے امام نے اپنے صحابی سے سوال کیا کہ کیا تم نے اس کی مدد کی، تم اس کے کچھ کام آئے؟ اس نے مسکرا کر امام سے کہا کہ اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ میں نے ان کی مشکل کو آسان کر دیا۔ بس اس شخص کا یہ کہنا تھا اور ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام مسکرائے اور انہوں نے اپنے تمام صحابیوں سے کہا کہ جب کوئی شخص اپنا کچھ وقت کسی کی مدد کرنے کے لیے نکالتا ہے تو پروردگار عالم اس سے بہت خوش ہوتا ہے اور اس کا ثواب عبادت کی طرح ہوتا ہے، جیسے کہ آپ نے خانہ کعبہ کا طواف کیا ہو۔ اب پیارے بچوں، آپ کہیں گے ارے ہم تھوڑی کسی کی مدد کر سکتے ہیں، ہم تو چھوٹے بچے ہیں، پر ہم تو مدد کر سکتے ہیں پیارے بچوں۔ اگر مما کو کچن میں ہیلپ چاہیے تو آپ مدد کر سکتے ہو، آپ کے گھر میں جیسے کہ ڈیڈی آفس سے تھک کر آئے تو آپ انہیں پانی دے سکتے ہو، اگر آپ کے گھر میں آپ کے گرینڈ پیرنٹس ہیں، آپ ان کے لیے نیوز پیپر پڑھ سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ اتنا ہی نہیں، اگر آپ کی اسکول میں آپ کو پتا ہے کہ کوئی بچہ بیمار تھا، اس کی نوٹس رہ گئی ہیں، آپ بیٹھ کر انہیں نوٹس دے سکتے ہیں، ٹیچر نے کیا پڑھایا وہ بتا سکتے ہیں، وہ انفارمیشن شیئر کر سکتے ہیں۔ راستے پہ اگر ہمیں کوئی پیاسا یا بھوکا کوئی جانور نظر آئے، ڈاگ نظر آئے، تو ہم اسے کھانا دے سکتے ہیں، پانی دے سکتے ہیں۔ یہ تمام چیزوں کے ذریعے ہم پروردگار عالم کو راضی کر سکتے ہیں، اور ہمیں کتنا ثواب ملے گا ہم اس بات کا اندازہ بھی شاید نہیں لگا سکتے۔ تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری یہ سٹوری پسند بھی آئی ہوگی اور آپ اس کے مورل پر عمل بھی ضرور کریں گے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اب سسٹر فاطمہ آپ کے لیے کیا لے کے آئی ہے۔ السلام علیکم ڈیئر کڈز، ویلکم بیک ٹو سنڈے مدرسہ۔ بچوں، ہم ہمارے اس سیگمنٹ میں بات کرتے ہیں تہذیب الاسلام، اسلامک مینرزمز، یعنی وہ ڈیلی لائف کے چورز جو ہم یوں تو کرتے ہی ہیں، لیکن اگر ہم جس طرح ہمیں حدیثوں میں بتایا گیا ہے اس طرح سے انجام دیں تو ہمارے لیے ثواب بن جاتا ہے۔ تو چلیے آج ہم بات کریں گے شوز پہننے کے بارے میں۔ بچوں، ہم جانتے ہیں کہ آج کل شوز کا بچوں سے لے کے بوڑھوں تک ایک عجیب سا کریز پھیلا ہوا ہے۔ وہ فلاں برانڈ کا جوتا ہو، وہ فلاں کلر کا جوتا ہو، یہ لمیٹڈ ایڈیشن جوتا ہے، یہ تو ہمارے پاس ہونا ہی چاہیے۔ یعنی ایک طرح سے شوز کو بہت زیادہ پروموٹ کیا جا رہا ہے اور لوگ بے تحاشا پیسے خرچہ کر رہے ہیں، ہزاروں روپے کے جوتے لے رہے ہیں۔ لیکن کیا بچوں آپ جانتے ہیں کہ اسلام کیا کہتا ہے جوتا پہننے کے بارے میں؟ سب سے پہلے تو مولا علی علیہ السلام کی حدیث ملتی ہے کہ جو انسان کو جوتا پہننا چاہیے وہ ہونا چاہیے فائن شوز۔ فائن شوز سے مولا کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ یعنی ایک اچھا جوتا پہننا چاہیے، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں بچوں اب جیسے جیسے سائنس ترقی کر رہا ہے، ہمارے جو پیر کا جو تلوا جسے ہم کہتے ہیں، جو سول ہوتا ہے، پورے نرو اینڈنگز جو ہوتے ہیں باڈی کے وہ ہمارے تلوے میں ہوتے ہیں۔ تو اگر ہم ایک اچھا کمفرٹیبل شوز پہنیں گے تو ہم ہیلدی رہیں گے، جب ہمارے پیر ہیلدی ہوں گے تو ہم ہیلدی ہوں گے۔ وہیں اگر ہم ایسے شوز دیکھیں، بہت سے لوگ ہوتے ہیں بچوں جو ایسے شوز میں انویسٹ کرتے ہیں جو کمفرٹیبل نہیں ہوتے، بس لکس میں اچھے ہوتے ہیں۔ لڑکیاں خاص کر کوئی بہت ہائی ہیلز لے لیں گی یا کچھ ایسا سامنے سے اتنا پتلا جوتا ہے کہ آپ کا پیر اس میں شو بائٹ ہو رہا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں نا کہ ہم کتنا انکمفرٹیبل ہوتے ہیں وہ شوز پہن کے، بعد میں ہمیں اس کے لک سے بھی فرق نہیں پڑ رہا ہوتا، ہم اٹھا کے وہ جوتے ڈال دیتے ہیں۔ تبھی مولا نے بتایا کہ ایسا جوتا پہنو جو پیروں کو آرام دے اور کمفرٹیبل ہو۔ پھر اس کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام سے حدیث ملتی ہے کہ جب بھی آپ جوتا پہنے تو پہلے سیدھے پیر کا جوتا پہنے، پھر الٹے پیر کا جوتا پہنے۔ اب اس کے پیچھے کی حکمت کیا ہے یہ تو ہم ابھی نہیں سمجھ سکتے، اور اتارتے وقت پہلے الٹے پیر کا جوتا اتارے اور پھر سیدھے پیر کا جوتا اتارے۔ اس کے بعد امام علیہ السلام ایک اور جگہ کہہ رہے ہیں کہ جب بھی شوز پہنے ہمیشہ بیٹھ کے شوز پہننا چاہیے، کھڑے ہو کے پہننے سے امام نے منع کیا ہے۔ ہم کئی بار دیکھتے بھی ہیں، آئی ایم شیور ہمارے ساتھ ہوا بھی ہوگا، ہم جلدی جلدی میں کھڑے ہو کے شوز پہن رہے تو ہم آگے ٹرپ ہونے لگتے، ہم جو ہمارا بیلنس ہے وہ آؤٹ ہونے لگتا ہے اور ہم لوگ گرنے لگتے ہیں۔ ہو سکتا ہے یہی وجہ ہو کہ امام نے بتایا کہ آپ پہلے بیٹھ جائیں پھر شوز پہنیں تاکہ اس سے ہم گر نہ جائیں، انجری نہ ہو جائے۔ اس کے بعد جو بتایا گیا بچوں کی حدیث میں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں
کہ جب بھی شوز ہم لوگ کہیں پہنچتے ہیں تو وہاں پہنچ کر پہلے شوز اتار دیں تاکہ آپ کمفرٹیبلی بیٹھ سکیں. یعنی ہم کو شوز کے ساتھ نہیں, بچے سے شوز کے ساتھ کیا کہتے ہیں, ہم اسے مانڈی ڈال کے بیٹھ جاتے ہیں یا پیر فولڈ کر کے بیٹھ جاتے ہیں. اس طرح سے امام نے بیٹھنے منع کیا ہے. امام علی علیہ السلام سے حدیث ملتی ہے کہ بہترین رنگ جو جوتے کا ہے وہ یلو کلر ہے. یلو کلر کا جوتا پہننا چاہیے, اور اس کے بعد اگر یلو نہیں مل پا رہا ہے آپ کو تو سفید کلر کا جوتا پہننے کے لیے بہت زیادہ ثواب بتایا گیا ہے. اب آپ سوچیں گے بچوں کہ ہم یلو شوز کہاں سے لے کر آئیں, بٹ آج ہم جس زمانے میں رہ رہے ہیں بچوں, بہت سارے یلو کلرز میں بہت ورائٹی آپ کو مل جائے گی. یلو کلر پہننے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے, آنکھوں کی روشنی تیز ہوتی ہے. یہاں تک کہ وائٹ شوز کے بارے میں بھی یہ بتایا گیا کہ جب آپ وائٹ شوز خریدتے ہیں اور پہنتے ہیں تو آپ کو ان نون جگہ سے رزق آتا ہے, یعنی جہاں سے ہمیں امید نہیں ہوتی ہے وہاں سے رزق ملتا ہے. پھر بچوں امام علی علیہ السلام سے ایک اور حدیث ہم لوگوں کو ملتی ہے کہ جوتا پہننا جو ہے تو ہم لوگوں کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے, اس لیے کیونکہ اس سے ہم جرم سے اور ڈیزیزز سے یعنی بیماریوں سے ہم محفوظ رہتے ہیں, پلس ہم پاک رہتے ہیں. ہم جانتے ہیں نا کہ روڈ پر ہم جاتے ہیں تو کبھی کوئی نجاست پڑی ہے, کبھی کسی جانور کا کوئی پیخانہ ہے یا کوئی ایسی چیز پڑی ہے, اگر ہم ننگے پیر گھومیں گے تو ہمارے وہ سب پیروں میں لگ جائے گا اور ہم لوگ اس سے بیمار بھی ہو سکتے ہیں, پیر گندے ہو سکتے ہیں. اور انسان کی طہارت مینٹین رہتی ہے, یعنی جب اس کو پھر وضو کرنا ہو تو اس کے پیر وغیرہ صاف ستھرے ہوتے ہیں اور وہ ان چیزوں کا شکار نہیں ہوتا ہے کہ یا تو وہ بیمار ہو جائے یا وہ وضو کرنے میں پرابلم ہو رہی ہے کیونکہ پیر میں کوئی نجاست لگی ہوئی ہے. آج کے لیے بچوں ایک لاسٹ ٹپ آپ کو بتا دیں. امام صادق علیہ السلام کے یہاں ایک راوی جو ہے وہ بتاتا ہے کہ جب میں داخل ہوا تو میں نے کالا جوتا پہنا ہوا تھا, تو امام علیہ السلام نے اسے جوتا دیکھ کر کہا کہ تم نے کالا جوتا کیوں پہنا ہے, کیا تم نہیں جانتے کہ اس سے آنکھوں کی روشنی کم ہوتی ہے اور رزق بھی کم ہو جاتا ہے؟ تو پھر اس نے کہا نہیں امام میں نہیں جانتا تھا. اب بہت سے بچے ایسے سوچیں گے کہ ہمارے اسکول میں تو بلیک شوز کمپلسری ہے, یا کئی آفیسز میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ بلیک شو یونیفارم کا حصہ ہوتا ہے. تو یہ صرف امام نے بتایا کہ مکروہ ہے, یعنی ٹرائی ٹو اوائڈ اٹ, حرام نہیں ہے, لیکن آپ کے جو اسکول اور آپ کے آفس کے علاوہ جو شوز ہیں آپ وہ کوشش کریں کہ وہ بلیک کلر کے نہ لیں, کیونکہ اس سے ہمارے اب ہم نہیں جانتے کہ وہ کون سی رگیں ہیں پیر میں, وہ شوز کے کلر سے کیسے افیکٹ کرتی ہیں جو نظریں کمزور ہوتی ہیں. بٹ کیونکہ امام علیہ السلام نے بتایا ہے اسی لیے آپ کو یہ پریکٹس کرنا ہے, اور جب آپ حدیث سمجھ کے سنت سمجھ کے پریکٹس کریں گے تو آپ کو اس کے لیے ثواب ملے گا. مجھے دیجیے اجازت, دیکھتے ہیں سسٹر سکینہ آپ کے لیے کون سی سورہ کی تفسیر لائی ہیں. السلام علیکم بچوں, آج کے ایپیسوڈ میں ہم سورہ نوح کی تفسیر کو ڈسکس کر رہے ہیں. سورہ نوح قرآن کا 71 نمبر کا سورہ ہے اور یہ ایک مکی سورہ ہے, یعنی یہ سورہ مکے میں نازل ہوا تھا. اس سورے میں ٹوٹل 28 آیتیں ہیں اور یہ سورہ آپ کو قرآن کی 29 پارے میں ملے گا. ہم نے سورہ کی آیت نمبر 12 تک پچھلے 2 ایپیسوڈ میں ڈسکس کر لیا ہے, تو اگر آپ نے نہیں دیکھا تو ضرور جا کے ان ایپیسوڈ کو دیکھیے تاکہ آپ سمجھ سکیں سورہ میں خداوند اعلیٰ ہمیں کیا کہہ رہا ہے. تو آئیے آج کی تفسیر کو سٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 13. ما لکم لا ترجون للہ وقارا. ارشاد میں اللہ فرماتا ہے آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم خدا کی عظمت کا خیال نہیں کرتے ہو. تو بچوں اس آیت میں خداوند عالم کیا ہمیں بتا رہا ہے کہ جب جناب نوح علیہ السلام کو خداوند عالم نے دنیا میں بھیجا تھا تاکہ وہ لوگوں کو تبلیغ کر سکے, خداوند عالم کی طرف دعوت دے سکے, اور تب لوگ ان کی بات نہیں سنتے تھے, تب جناب نوح علیہ السلام لوگوں سے کہتے تھے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی عظمت کو کیوں نہیں پہچانتے, تم اللہ کو امپورٹنس کیوں نہیں دیتے ہو. آیت نمبر 14. وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا. تو اس آیت میں اللہ فرماتا ہے جب کہ اسی خدا نے تمہیں مختلف انداز میں پیدا کیا ہے. تو آیت نمبر 14 کے تھرو خداوند عالم یاد دلا رہا ہے کہ کس نے تمہیں بنایا ہے, کس نے تمہیں خلق کیا ہے, اور الگ الگ انداز میں, یعنی تمام جو چیزیں دنیا میں موجود ہے, برڈز ہے, انسان ہے, پہاڑ ہے, سب کچھ خداوند عالم نے بنایا ہے. آیت نمبر 15. أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ السَّمَاوَاتِ طِبَاقًا. اس آیت میں اللہ فرماتا ہے کیا تم نے نہیں دیکھا کہ خدا نے کس طرح طے بطے 7 آسمان بنائے ہیں. تو آیت نمبر 15 میں خداوند عالم یاد دلا رہا ہے کیا تم نے نہیں دیکھا ہے کہ کس طرح خداوند عالم نے 7 آسمانوں کو ایک کے اوپر ایک طے بطے بنایا ہے. اور اسی آیت کے ذریعے خداوند عالم خود کی کریشن کے بارے میں لوگوں کو یاد دلاتا ہے تاکہ لوگ خدا کی عظمت کو, امپورٹنس کو سمجھ سکے. آیت نمبر 16.
وجعل القمر فیہن نورا وجعل الشمس سراجا. اس ساتھ میں اللہ فرماتا ہے اور قمر کو ان میں روشنی اور سورج کو روشن چراغ بنایا ہے. تو آیت نمبر 16 میں خداوند عالم یاد دلا رہا ہے کہ خدا نے دنیا کے لیے چاند اور سورج کو بنایا ہے. قمر کا مطلب ہوتا ہے چاند، کہ چاند سے رات کو روشنی ہے اور سورج کو دن میں روشن کرنے کے لیے خداوند عالم نے بنایا ہے. آیت نمبر 17 وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا. اس ساتھ میں اللہ فرماتا ہے اور اللہ ہی نے تم کو زمین سے پیدا کیا ہے. اور آیت نمبر 17 میں اللہ کہتا ہے کہ خدا نے ہی تمہیں اس زمین سے پیدا کیا ہے، باقی چیزیں زمین سے بنی ہیں، تم بھی اسی زمین سے پیدا ہوئے ہو. آیت نمبر 18 ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا. اس ساتھ اللہ فرماتا ہے پھر تمہیں اسی میں لے جائے گا اور پھر اسی سے نکالے گا. تو آیت نمبر 18 میں خداوند عالم ہمیں یاد دلا رہا ہے کہ ایک دن آئے گا جب تم اس دنیا سے چلے جاؤ گے اور تمہیں اسی مٹی میں ڈال دیا جائے گا، اور ایک دن آئے گا جب تمہیں اسی مٹی سے نکالا جائے گا. آیت نمبر 19 وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا. اس ساتھ میں اللہ فرماتا ہے اور اللہ ہی نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنا دیا ہے. آیت نمبر 20 لِتَسْقُلُوا مِنْهَا سُبُولًا فِجَاجًا. اس ساتھ میں اللہ فرماتا ہے تاکہ تم اس میں مختلف گشادہ راستوں پر چلو. تو آیت نمبر 19 اور 20 میں اللہ کہہ رہا ہے کہ اس دنیا کو اس طرح سے بنایا ہے کہ اس میں رستے بنائے، جگہ بنائی کہ آپ آرام سے اس رستوں میں چل سکو. تو بچوں ہم ان آیتوں سے کیا سیکھتے ہیں کہ خداوند عالم ہمیں یاد دلاتا ہے اس کی کریشن کے بارے میں تاکہ ہم اللہ کی امپورٹنس کو سمجھ سکیں اور اللہ کی عبادت اور اچھے سے کر سکیں. تو بچوں آج کے ایپیسوڈ میں بس اتنا ہی. آپ ٹیم سنڈے مدرسہ کو دیجیے اجازت اور بنے رہیے چینل ون پر.